امریکی صدر کی سیاسی کلابازیاں، کبھی ایرانی افواج کے خاتمے تو کبھی جیت کے یک طرفہ اعلانات، کبھی ڈیل تو کبھی جنگ کی دھمکیاں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ تمام پتے ہمارے پاس ہیں، امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں، ایران کے ساتھ اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ ایران کی فوج، بحریہ اور فضائیہ کا مکمل صفایا کیا جا چکا ہے۔ ایران نے یقین دہانی کرائی ہے ایٹمی ہتھیار نہیں خریدے گا، ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبِ ہرمز کھول دی جائے گی، کسی جلدی میں نہیں ورنہ اچھی ڈیل نہیں ہوگی۔ جو چاہتے ہیں وہ ایران سے حاصل کر رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر حملوں سے حیران ہوا۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے مسودے میں ترمیم کی ہدایت کر دی۔ مسودے میں 60 روزہ مذاکراتی مدت، ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق نکات شامل۔ امریکی ویب سائٹ ایکزوس کے مطابق امریکہ ایسا معاہدہ چاہتا ہے کہ ایران دوبارہ ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ امریکی وزیر جنگ کی بھی ایران کو دوبارہ جنگ کی دھمکیاں۔ پیٹ ہیگسیت کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی آپریشن دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ آبِ ہرمز پہ ایران کو کنٹرول حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کے ساتھ جنگ ہوگی یا معاہدہ، فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے۔ پیٹ ہیگسیت مزید بولے کہ ایران کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوگی اچھی ہوگی، ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران سے جنگ دوبارہ چھیڑنے کی صورت میں امریکی فوج پوری طرح تیار ہے۔ امریکی اسلحہ ذخائر بھی وافر ہیں۔ چین کو خطے میں امریکہ کی پوزیشن کا احترام کرنا ہوگا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے پاکستان کو امریکہ کا مخلص دوست قرار دیا۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سمنیر ایران امریکہ امن مذاکرات میں شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکہ پاکستان کے درمیان سچی دوستی پروان چڑھ رہی ہے۔ عمان کو تباہ کرنے کا ٹرمپ کا بیان مسترد۔ ایران اور عمان مشترکہ طور پر آبنائے ہرمز کا انتظام سنبھالیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا۔ کہا ہم نے 47 سال پہلے ہی حکم کی زبان کو الوداع کہہ دیا تھا۔ ہم ایرانی عوام کے مفادات اور حقوق کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ ایران کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ مغرب کو ایران کے حوالے سے اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ اسماعیل بقائی کا مزید کہنا ہے کہ تہران کی توجہ یورینیم افزودگی کی بجائے جنگ کے خاتمے پر ہے۔ امریکہ کے ساتھ ابھی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچے۔ امریکی ناکہ بندی ایک مکمل غیر قانونی اقدام تھا۔ دیکھنا ہوگا کہ کیا امریکی انتظامیہ اپنی باتوں پر عمل بھی کرتی ہے۔ آبِ ہرمز میں ایران کی اجازت کا مطلب ہے حفاظت۔ آبِ ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران سے اجازت لینا لازمی ہے۔ بغیر اجازت گزرنے کی کوشش کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ خاتمہ انبیاء ہیڈ کوارٹرز کا اعلان۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز پر ایران کا کنٹرول مستحکم ہے۔ ایران کی اجازت کے بغیر تجارتی جہاز اور آئل ٹینکر نہیں گزر سکتے۔ اجازت نہ لینے والے جہاز اپنے اور دیگر جہازوں کے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ آبِ ہرمز کے انتظام میں مداخلت کرنے والے کسی بھی فوجی بحری جہاز کو ایران کی مسلح افواج نشانہ بنائیں گی۔ برابری اور عزت معاملات کے حل کا ذریعہ ہے۔ علاقائی کشیدگی کے خاتمے کے لیے باعزت فریم ورک کے خواہاں ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور امیر قطر تمیم بن حمد ال ثانی کی ٹیلی فونک گفتگو۔ کہا ایران نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کو موقع دیا ہے۔ امریکہ کو بھی حقیقی سیاسی عزم دکھانا ہوگا اور عالمی قوانین کی پاسداری کرنا ہوگی۔ پائیدار امن کے لیے باہمی اعتماد اور سنجیدہ مذاکرات ناگزیر ہیں۔ ایک جماعت کو روک کر دوسروں کو اجازت دینا سیاسی تفریق ہے۔ بتایا جائے کہ اس اختیار کے تحت گلگت بلتستان جانے سے روکا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کی ساتھیوں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا چیف الیکشن کمشنر تمام جماعتوں کو یکساں مواقع فراہم کریں۔ جنید اکبر کے ساتھ رواں رکھا گیا سلوک افسوسناک تھا۔ گلگت بلتستان کے عوام اپنے ووٹ کا درست استعمال کریں اور ووٹ کی حفاظت بھی یقینی بنائیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے ناراض ایم پی ایز کا اجلاس۔ ویڈیو لنک پر اجلاس میں 20 سے زائد ایم پی ایز کی شرکت۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے ناراض دھڑے کا اجلاس میں اہم فیصلہ۔ آج شام وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ہونے والے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ پیر کی شام آئندہ کے لاہ عمل کے لیے اہم اجلاس ہوگا۔
तंबाकू सेहत आमा और मुआशी बहबूद के लिए संगीन खतरा है। वालिदैन, असातिज़ा और समाजी रहनुमा आगाही मुहिम में किरदार अदा करें। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम इस्ताद तंबाकू नोशी पर पैगाम। कहते हैं तंबाकू नोशी से हर साल दुनिया भर में 70 लाख से ज़ायद मौत होती हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तंबाकू के खिलाफ मौसर कानून साजी करें। तंबाकू के खिलाफ कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए। अमरीकी फौज के बैरल में मनशिया स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई। 3 अफराद जांबा। कमांड ने फ़ज़ाई हमले की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सदर कमांड के मुताबिक कार्रवाई मनशिया स्मगलिंग में मुलविस एक गिरोह के खिलाफ की गई है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारत की मुसलमानों के खिलाफ मजहबी तासुब पर मबनी कार्रवाइयाँ उरूज पर। मोदी सरकार कठपुतली इदारों के जरिए मदारिस और दीनी दरसगाहों को निशाना बनाने लगी। भारतीय कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने श्रीनगर और शोपिया में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। भारतीय न्यूज़ एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक श्रीनगर के लाल बाजार में जामे अलबनात पर छापा मारकर खवातीन को हरासा किया गया। NIA ने शोपिया में जामे सिराजुल उलूम जबकि इमाम साहिब में वाक़े एक स्कूल की तलाशी ली गई। भारतीय एहलकारों ने मोलो चतरगाम में जमात इस्लामी के साबिक सरबरा शहजादा औरंगजेब की रिहाइशगाह पर छापा मारा। माहिरीन का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम दीनी और तालीमी इदारों पर NIA के छापे फाशिस्ट मोदी सरकार के मुस्लिम दुश्मन और जाबराना एजेंडे का वाज़ेह सबूत है। PSG की फतह पर पेरिस में जलाओ गहराव। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। 400 अफराद गिरफ्तार। 7 एहलकार जख्मी हुए। हंगामों के दौरान दर्जनों गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मुजाहिरीन आतिशबाजी का सामान शामिल कर रहे थे। पुलिस एहलकारों पर चलाते रहे। फुटबॉल लीग में पेरिस सेंट जर्मन ने आर्सेनल को शिकस्त देकर चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम किया। रावलपिंडी में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे मैच। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। बाबर आजम 69 रन बनाकर नुमाया रहे। गाजी गोरी के 65 रन। पाकिस्तान ने 201 रन का हदफ 43वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 44.1 ओवर्स में 200 रन बनाकर आउट हो गई। मेट्रेंशा 61 और मैथ्यू शॉट 55 रन बनाकर नुमाए रहे। मार्नस और कैमरॉन बगैर रन बनाए पवेलियन लौट गए। इरफात मिनहास ने 5, अबरार अहमद ने 2, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और सलमान अली आगा ने एक विकेट हासिल की।